ایران کے نتنز میں اپنی جوہری تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیلی حملے کے جواب میں اسرائیلی ایٹمی مرکز دمونا پر یکے بعد دیگرے 2 حملے۔ ایرانی میزائل براہ راست 3 منزلہ عمارت سے ٹکرایا۔ دمونا میں اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات موجود ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دمونا ایٹمی مرکز پر ایرانی حملے میں 51 افراد زخمی ہوئے۔ جنوبی اسرائیل کے شہر اراد پر بھی ایرانی میزائلوں کی بارش۔ اسرائیلی میڈیا نے اراد پر ایرانی حملے میں 6 اسرائیلیوں کی ہلاکت اور 100 سے زائد زخمیوں کی تصدیق کر دی۔ کئی زخمیوں کی حالت نازک، کم از کم 20 عمارتوں کو نقصان کا بھی اعتراف۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اراد پر حملے کے وقت مکینوں کے لیے الرٹ بھی جاری نہ ہو سکا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ایران سے تحمل سے مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل نے ہفتے کی صبح ایران کی نتنز جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ روس نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے جوابی حملوں سے پریشان۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل شام ہے۔ دمونا اور اراد پر ایران کے ہولناک حملوں کے بعد اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی۔ اسرائیلی وزارت تعلیم نے اعلان کیا کہ اتوار اور پیر کے روز کوئی شخص جسمانی طور پر کسی تعلیمی ادارے میں نہ جائے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے آسمانوں پر اب ایران کے میزائلوں کا تسلط ہے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا کہ ایران زیادہ جدید نظام کے ساتھ دشمن پر قہر برسانے کے لیے میدان جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں جنگ جلد ختم ہونے کے اعلان کے بعد ایران کو نئی تڑی لگا دی۔ کہا ایران نے 48 گھنٹے کے اندر آبنائے ہرمز نہ کھولی تو سخت کارروائی ہوگی۔ امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ پہلے سب سے ایران کے بڑے بجلی گھر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے جواب میں کہا کہ ٹرمپ نے ایسا کیا تو مشرق وسطی میں امریکہ کے توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک اور بیان میں ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر پر چڑھائی کر دی۔ کہا امریکہ ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا چکا ہے، ایران کی قیادت ختم کر دی، اور نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ٹرمپ ایران میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ مشرق وسطی میں فوجی کارروائیوں کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ جو ممالک آبنائے ہرمز استعمال کرتے ہیں اس کی حفاظت وہ خود کر لیں۔ سعودی عرب نے 2 ایرانی فوجی اتاشیوں کو اور ان کے عملے کو سعودی عرب چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر 24 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم۔ سعودی حکومت نے کہا کہ ایران نے سعودی عرب خلیج تعاون کونسل اور عرب اور اسلامی ملکوں کو بار بار ہدف بنایا۔ سعودی خود مختاری، سویلین انفراسٹرکچر، معاشی مفادات اور سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کی نفی کی۔ جارحیت جاری رہنے کے ہمارے تعلقات پر سنگین اثرات ہوں گے۔ 2 فوجی اتاشیوں سمیت سعودی عرب میں ایرانی سفارت خانے کے 5 ارکان کو ملک چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا بالواسطہ تبادلہ اب بھی جاری۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ لکھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت ختم ہو چکی، لیکن مصر، قطر اور برطانیہ اب بھی دونوں ملکوں میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق امریکہ ایران سے یورینیم افزودگی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ 5 سال کے لیے میزائل پروگرام کا خاتمہ بھی چاہتا ہے، جبکہ ایران جنگی نقصانات کا ہرجانہ طلب کر رہا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اگر امریکہ ایران کے منجمد اثاثے اسے واپس کر دے تو ایران کا ہرجانے کا مطالبہ پورا ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ہم صرف عارضی جنگ بندی نہیں بلکہ جنگ کا مکمل اور مستقل طور پر خاتمہ چاہتے ہیں۔ جنگ اس بات کی ضمانت کے ساتھ ختم ہونی چاہیے کہ ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہیں ہوگی۔ جاپانی میڈیا کو انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے صرف جنگ بندی کافی نہیں ہوگی۔ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں، یہ ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ ہم امریکہ سے مذاکرات کر رہے تھے جب امریکہ اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا۔ امریکی اسرائیلی
اقدام غیر قانونی، بلا جواز اور بلا اشتعال جارحیت کا عمل تھا۔ ہم دفاعی اقدامات کر رہے ہیں اور جب تک ضروری ہوگا ہم اپنی حفاظت جاری رکھیں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایران کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ پوتن کا کہنا ہے کہ روس ایران کے ساتھ ہے۔ ایرانی رہنماؤں کو نوروز کی مبارکباد دیتے ہوئے پوتن نے کہا کہ ماسکو تہران کا وفادار دوست اور قابل اعتماد ساتھی ہے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مرکز پر ایران کا حملہ۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 2 ڈرون سے امریکی سفارتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات میں المنہاد اڈے اور کویت میں علی سلیم ہوائی اڈے پر بھی ایران نے امریکی اڈوں سے حملے کیے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان اڈوں سے ایران پر حملے کیے گئے تھے۔ ایران نے بحیرہ ہند میں واقع امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر حملے کی تردید کر دی۔ الجزیرہ کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ ایران ڈیگو گارشیا پر حملے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ڈیگو گارشیا ایرانی سرزمین سے 4000 کلومیٹر دور ہے۔ اس سے پہلے امریکی اخبار نے ڈیگو گارشیا فوجی اڈے پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی اخبار نے یہ بھی کہا تھا کہ ایرانی میزائل ڈیگو گارشیا فوجی اڈے کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے۔ خبر آنے کے بعد برطانیہ نے ڈیگو گارشیا پر حملے کی مذمت کی تھی۔ برطانیہ نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں کشیدگی سے عالمی تیل ترسیل کو خطرہ لاحق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم اپنی عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایران کا حملوں کے دوران آبنائے ہرمز پر بات چیت سے انکار۔ کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے درمیان ہرمز کھولنے کی بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو ایرانی طاقت کے ساتھ توانائی تنصیبات غیر محفوظ ہونے کا اندازہ ہو چکا۔ برطانوی جوہری آبدوز نے بحیرہ عرب میں پوزیشن سنبھال لی۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ لکھا کہ برطانوی جوہری آبدوز ٹوماہاک کروز میزائل سے لیس ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے 9 سے زائد فلسطینی دیہات اور شہروں پر حملے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی قدامت پسندوں نے فلسطینیوں کی گاڑیوں اور گھروں کو آگ لگا دی۔ خاندانوں کو زندہ جلانے کی کوشش۔ مقدس شہر بیت الحم کو بھی نشانہ بنایا۔ علاقے میں شدید خوف و ہراس۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے خطے میں جاری جنگ بالخصوص بحرین پر حملوں کی مذمت کا اظہار کیا۔ حملوں میں جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کو دہرایا۔ بحرین کے شاہ کو خط میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا ترکمانستان کے صدر سے بھی رابطہ۔ عید الفطر کی مبارکباد۔ رن وے پر لیٹ کر جہاز کیوں روکا؟ شہزاد رائے نے کیوں عدالت سے اسٹے آرڈر رکھا ہے؟ ملی عید کے دوسرے دن گلوکار اور سماجی رہنما شہزاد رائے سے پروگرام ہنسنا منع ہے میں آج رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر۔ اور نامور موسیقار نثار بزمی کو اپنے مداحوں سے رخصت ہوئے 19 سال بیت گئے۔ نثار بزمی کی دھنیں اب بھی سامعین کے کانوں میں رس کھولتی ہیں۔